آج اگر پاکستان کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس جس نے خیبر پختونخوا کے ہزاروں دلوں کو پاکستان سے محبت کی راہ دکھائی۔ کون ہے پیر آف مانکی شریف؟ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے کام۔ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے کام۔ پیر مانکی شریف نے ریفرنڈم کو فتح کیا اور ورنہ اس ایوان کی بنیاد ہل سکتی تھی۔ جب قوموں کی تقدیر تقسیم ہونے لگی، ایک نورانی چہرہ پیدا ہوا بر صغیر کے مغرب میں۔ اسے کہا گیا فاتح ریفرنڈم پیر مانکی شریف۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ پیر سید امین الحسنات 1 فروری 1922 5 جنوری 1960 نوشیرہ مانکی شریف کے مذہبی رہنما تھے، جنہیں بعد میں فاتح ریفرنڈم کا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس ریفرنڈم میں 99% ووٹوں نے پاکستان کا انتخاب کیا، صرف 0% نے ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا۔ خان صاحب وزیر اعلیٰ سرحد نے ضد پکڑ لی تھی کہ میں دیکھوں گا کس طرح کوئی مسلم لیگی میرے صوبے سرحد میں قدم رکھتا ہے۔ اس بات پر مانکی شریف کے پیر سید محمد امین الحسنات نے 2 ٹوک کا جواب دیا کہ میں صبح سرحد میں دیکھتا ہوں کہ میرے مہمان کو کون روک کر دکھاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ جا کر مہمان کا والہانہ استقبال کرے۔ چنانچہ اٹک سے مانکی شریف تک پہاڑوں اور راستوں پر ہزاروں لوگ کھڑے تھے، حتیٰ کہ اٹک کے پل پر مخالفین کی گاڑی ہٹا کر راستہ صاف کیا گیا تاکہ پیر صاحب آف مانکی شریف کے مہمان وہاں پہنچ سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 24 نومبر 1945 کو خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پیر مانکی شریف کے ساتھ قیام کیا، اور قیام کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو عبدالرب نشتر قائد اعظم کے چہرے پر خوشی دیکھ کر پوچھا، حضرت آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ قائد اعظم نے کہا، آج میں نے اپنے مخالفین کا رویہ دیکھ لیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان کے قیام کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس وقت صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کی پہچان بہت کم تھی، یہاں سیاسی اثر و رسوخ زیادہ تر خان صاحب کی چلتی، ولی خان اور خدائی خدمتگار جو کانگریس کے ساتھ تھی، لیکن پیر صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے صوبے کے عوام کو پاکستان کی طرف مائل کیا۔ جب ریفرنڈم ہوا تو لاکھوں ووٹروں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور کانگریس کو شکست ہوئی۔ پاکستان کے بعد کشمیر کے جہاد کے لیے بھی پیر صاحب آف مانکی شریف تشریف لے گئے، اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشمیری مجاہدین کو بھیجا، مگر صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالقیوم خان نے یہ اطلاع مہاراجہ ہری سنگھ کو دے دی کہ مانکی شریف سے لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہاراجہ دہلی بھاگ گیا اور بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا، اور یوں جنگ چڑھ گئی جس میں مانکی شریف 382 مجاہدین شہید ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے پیر صاحب کو خط لکھا اور صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش بھی کی، مگر پیر صاحب نے کہا، میں نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، دنیاوی منصب کے لیے نہیں۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں بھی پیر صاحب نے حق کی بات کی۔ جب دیکھا گیا کہ ایک غلط روایت ڈالی جا رہی ہے تو سب ڈر گئے، مگر پیر صاحب نے کہا، اگر تم سب نہیں کہہ سکتے تو میں کہوں گا حق کی بات۔ پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات کی اور ووٹنگ میں کامیابی حاصل کی۔ شاید صوبہ سرحد کے پاکستان میں الحاق پر دوبارہ غور ہوتا، جس سے نہ صرف علاقائی بلکہ ملکی سرحد حدود بھی مختلف ہوتے۔ بعد میں پیر صاحب عالمی امن کمیٹی کے رکن بھی بنے، چین گئے، بھارت گئے اور پاکستان کی مذاکرات میں حصہ لیا اور ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے آواز بلند کی۔ ان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی، آخر کار وہ بھی ایک پراسرار حادث میں شہید ہوئے۔ اگر آج مانکی شریف پیر صاحب اگر پاکستان میں حصہ نہ لیتے تو شاید پاکستان کے اندر صوبہ سرحد شامل نہ ہوتا اور پاکستان آزاد نہ ہوتا، لیکن
یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک مرد مجاہد کی داستان ہے جس نے صوبہ سرحد کو پاکستان کے لیے جیتا، کشمیر کے لیے قربانیاں دی اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی نمائندگی کی، مگر بدلے میں کسی عہدے یا انعام کا طلبگار نہیں تھا۔ آج اگر پاکستان کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اس چہرے کی جس نے خیبر پختونخوا کے ہزاروں دلوں کو پاکستان سے محبت کی راہ دکھائی، اور وہ ہے پیر آف مانکی شریف۔ یہ وہ آستانہ ہے جس نے پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن کیا تاریخ چھپانے والوں نے تاریخ کو چھپا دیا؟ حقیقت کو جاننے کے لیے تاریخ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اولیاء کرام نے کتنی خدمات کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، وہ بھی ملک پاکستان کے لیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حق بات واضح رہے تو آج اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پاکستان میں قربانیاں دی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔